اور کچھ گنتی کے گناہ معافی کی بات ہوئی کہ 100 گناہ یا اس طرح سے، تو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آخر میں 26واں ایک عمل ایسا رکھوں گا جو عمل ویسے ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں یاد رکھے، لیکن باقی مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے انسانوں کے لیے اگر وہ لوگ وہ عمل کریں گے تو ان کے بھی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ 26واں اور آخری عمل ہوں گا جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوں گا، غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہوں گا ہمارے، تاکہ وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کے سامنے آج 25 اعمال ایسے رکھوں گا جن اعمال کے کرنے پر گناہ کے معافی کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن گناہ کے معافی کی خوشخبریاں اس شخص کے لیے ہرگز نہیں ہیں جو اب اعمال کو سن کے یہ سوچے کہ اب تو گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا، اس لیے کہ اب گناہ معاف ہونے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو ایک اریزر دوں، ربر دوں، بچے ہوتے ہیں نا جب پینسل سے لکھتے ہیں تو ان کو اریزر ربر دیا جاتا ہے، اگر میں آپ کو اریزر دوں، ربر دوں کہ اس کو مٹا لیا جائے، ایک آدمی جو اکاؤنٹس کرتا ہے سمجھ لیجیے، اور وہ پین سے لکھ رہا ہے، پینسل سے لکھتا ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ سوچتا ہے کاش کوئی ایسی چیز جس سے مٹا دوں۔ اب میں اس کو اریزر دے رہا ہوں کہ بھائی میرے اگر کچھ غلطی ہو تو اریزر سے مٹا لیا کرو۔ اب اس نے کیا سمجھا معلوم آپ کو؟ اریزر جب آ گیا اس کے بعد اس کو لگا کہ اب غلطیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اریزر ہاتھ میں آ گیا ہے، جبکہ اریزر ربر اس لیے دیا گیا تھا غلطی ہو جائے تو مٹا لو۔ تو توبہ اور استغفار اس لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں ہم اور توبہ کریں، وہ اس لیے کہ غلطیاں ہو جائے تو ہم توبہ کریں، معصیت ہو جائے تو آج جو عمل میں رکھوں گا ان کا مقصد بھی ہے جو ہو جاتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کو کیسے مٹایا جائے ان گناہوں کو۔ آئیے سب سے پہلا عمل قرآن سے کچھ 5 عمل رکھوں گا اور 20 باتیں جو حدیث سے میں رکھوں گا جو میں ملتی ہے۔ پہلا عمل جو ہم کو کرنا ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ سورہ جو ہے انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرما کہا ہے، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ رب العزت چاہے انسان کتنے ہی گناہ کرے ان گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اور کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اگر اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرو گے، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں ایک فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے، فرقان عطا کریں گے، فرق کرنے والی چیز عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو دیکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی کا معنی ہوتا ہے پاس و لحاظ رکھنا، عام معنی ڈر ترجمہ ہوتا ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھنا بھی ایک معنی ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کا پاس و لحاظ رکھوں، اس کا خیال۔ جیسے کہ آپ سواری میں سوار ہیں، بس میں سوار ہیں، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے تو آپ اس کو اپنی جگہ دیتے، کیوں؟ اس کی عمر کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح اللہ کا تقوی مانے میرے رب نے مجھے پیدا کیا اس کا میں پاس و لحاظ رکھوں، اور جو وہ کہتا ہے وہ کروں، جس سے روکتا ہے اس سے رکوں۔ تو کہا جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، ایمان والو تم اگر اللہ کا ڈر اختیار کرو تو میں تمہیں ایک فرقان، فرق کرنے والی چیز عطا کروں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جو ہے تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور اللہ جو ہے بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ کے تقوی کی بہت 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 بڑی اہمیت یاد رکھی شریعت، جو کہ آج ہم بھول چکے، یاد رکھیے بھول چکے۔ تقوی کے اتنے فائدے ہیں۔ ویسے آج کا عنوان چونکہ وہ اعمال ہے جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے میں دوسرے فائدے نہیں رکھ رہا ہوں، اتنے فائدے اسی کو انتہائی تقوی اختیار کرنے کے، لیکن افسوس کی بات ہے اللہ کا تقوی آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اللہ کا تقوی ہو وہ ہر گناہ سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے رب کو مجھے جواب دینا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھوں اور میں ان گناہوں سے اپنی نفس کو بچاؤں۔ اور جس کے پاس تقوی نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں وہ جانوروں سی اور من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے کام میں آسانیاں کر دیتے ہیں۔ آگے فرمائے أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جو اللہ کا ڈر پاس و لحاظ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے طرف ایک اپنا ایسا حکم اتارا ہے کہ اگر اس حکم کے مطابق تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو جتنے سیئات ہیں اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر دینے پر قادر ہے، بہت بڑے اجر کا مالک ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تقوی اختیار کریں گے تو معافی کی بات ہوئی، ہمارے گناہوں کو مٹا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، اس خطبہ حاجہ میں یہ آیت آپ بار بار جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، جو میں نے بھی خطبے کے ابتدا میں پڑھی، یا ایھا
الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح کریں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گا۔ تو یہ بے انتہا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوسرا عمل ہمیں جو کرنا ہے جو قرآن سے ملتا ہے، جس کی اختیار کرنے سے انشاءاللہ ہمارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، اللہ انہیں بخش دیں گا، اپنی رحمت سے انہیں ختم کر دیں گا، وہ عمل ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے زندگی کے ہر شعبے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، لمیٹڈ ایڈیشن نہیں۔ ہمارے پاس سنت کی بات، اتباع سنت کی بات بہت مختصر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے نا، بہت مختصر۔ کب جب جھگڑا ہو جائے تو چل رہا حدیث میں کیا آتا ہے چلو دیکھیں گے، عام اس میں نہیں، جب تک جھگڑا نہیں چلنے دو جو چل رہا ہے معاملہ، ہے نا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں، کہ ہماری پیدائش ہے کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے جو ہے موت کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے نکاح کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے معاملات کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا لین دین کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے اخلاق کتاب و سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا، سب چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ بس زندگی کے مخصوص شعبہ میں تو اختیار کر لیے، باقی میں وہی معاملہ چل رہا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، جو خطبے میں نے آیت تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی جو ہے محبت کا، تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جو نبی کی اتباع کریں گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بات واضح ہو رہی ہے، اور ایسی کئی آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن میں، کہ نبی کی اتباع کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دونوں ہی بات یاد رکھیں، نبی کی اتباع گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور نبی کی نافرمانی اس حد تک کہ نبی کے موجودگی میں تیز آواز سے بات کرنا بھی انسان کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دے، جو ہے انسان کے جو ہے نیکیوں کو، اگر نبی کی موجودگی میں تیز آواز سے بات بھی کرے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اس کے نام عمل خالی ہو سکتا ہے۔ جو ہے حجرات اٹھا کر آپ دیکھیے، ابتدائی آیت ہے اسی پر ہے، نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور نبی کے ادب میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، نبی کے ادب میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کا نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 4 بار نام سے پکارا ہے۔ ایک بار تذکرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، واقعے کو پوچھو کہ اس میں تذکرہ ہے، 4 بار نام لیا، صرف 4 آیتیں ہیں صرف۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا مدثر، یا مزمل، ہے نا، نام لیا۔ ادب ہے، ان لوگوں کو غور سے سننا چاہیے جو دھڑلے سے چلا کر یا محمد یا محمد کتنی بار بول رہے ہیں، یہ ادب ہے نبی کا، اور پتہ نہیں گا رہے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں گانے میں 1000 بار وہ نام آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر درود بھیجنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ عزت کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ نے نام بہت مختصر 4 ہی بار لیا صرف اپنے نبی کا، یہ ادب ہے نبی کا، یاد رکھیں۔ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات ہے۔ تو اطاعت رسول اتنی اہم چیز ہے کہ اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے، گناہ معاف ہوں گے، اطاعت نہیں کرو گے صرف نبی کی موجودگی میں تیز آواز بھی کرو گے تو اپنے نام اعمال کو جو ہے خالی پاؤں گے روز قیامت نیکیوں سے۔ تو نبی کی اطاعت، فرما برداری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کر دے۔ سوال ہوا، پوچھا گیا، قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا، قال من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائیں گا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت سے انکار کر دیا دنیا کے اندر۔ بڑی اہم باتیں یاد رکھیے، تو ہم اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم جان لیں اور ہر زندگی کے شعبے میں یاد رکھیں۔ تیسرا وہ کام جس کے اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنا، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم، 4 ہیں،
ٹھیک، ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے بہرحال، تو ان ترتیب میں اگر لیا جاتا ہے یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دل میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ میں فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتا ہے، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا، اتنی پاکیزہ نسل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے، کتنے فضائل اندازہ۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا۔ تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت میں فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضا اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے، تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہمیں صلاحیت ہے نہ ہمیں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہمیں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان میں، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں
جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہوٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب یاد آئے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور کتنے فضائل ان کے دیکھیے آپ بتائے جا رہے ہیں ان کے پڑھنے کے بارے میں، اور یہ بہت آسان عمل ہے، یاد رکھیں ہم اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ فلاں چیز ہوئی کا یہ گیا کیا وہاں ہوا کا بچی کا کیا ہوا بچے کا کیا ہوا بزنس کا کیا ہوا پڑوسی کا کیا ہوا اس کا، تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے ہارڈنگ آف دا ہارٹ جسیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کمی یاد رکھی اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان۔ اللہ کا ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے، مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر، وہ ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مسافہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے، اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتا سے کوتا کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے، جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے، موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ذات سے انسان مر جائے گا تو مر گئے، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی، موت کی یاد سے جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی اس کو موت یاد آ فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم، کسی نے کسی پہ ظلم کیا دوسرے نے کہا رہے تم بھی مرو گے، دل نرم ہو، چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آ تو اس کا دل نرم ہو جائے، کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر، کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کر تو اس ٹائم تو ڈر جا، موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی، جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی نظر، چونکہ آخرت کی بات ہو تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت کو اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم ہے، اس کے دل نرم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت، اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ، تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل، موتا کے گھر جایا، نماز جنازہ میں شامل، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھی، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی۔ آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے۔ بہرحال پھر ہم نے یہ دیکھا تھا آخری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاءوں کو آزمایا، اور اس شدید درجے تک، اس لیول تک وہ آزمائے گئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اب اللہ کی مدد کب آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا اور فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی، یاد رکھیے۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سنت ہے جس طریقے سے وہ لوگوں کو آزماتا اور ٹیسٹ کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ دیکھا تھا، اور کچھ انبیاءوں کے ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی، اور کچھ حالات پر ہم نے تبصرہ بھی کیا تھا۔ اب آئیے آزمائش سے جو لوگ گزر رہے ہیں، آزمائش میں جو مبتلا ہے وہ لوگ کیا کریں، یا ایسے لوگوں کے لیے ہم کیا کریں۔ اب یہ بات دونوں کے لیے ہے، یا تو وہ آدمی خود آزمائش سے گزر رہا ہے، یا وہ جو آزمائش سے گزر رہا ہے آپ اس سے اتنے قریب ہے کہ وہ آزمائش کا اثر آپ پر بھی آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اولاد کا بیمار ہو جانا، اس کے لیے تو آزمائش ہے، لیکن والدین کے لیے بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بیماری مبتلا نہیں ہے، لیکن وہ ایسے آزمائش سے پڑھ سکتے کہ ایموشنل ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مالدار والدین تو ان کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہے، لیکن ایموشنل تو تکلیف ہو رہی ہے نا، ایک بچہ بیمار ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایموشنل بھی پریشان ہے، فائنینشیل بھی پریشان ہے، کبھی ہیلپ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں دواخانوں، کئی چیزیں ہوتی ہیں۔
تو کئی لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، سارے لوگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، بچوں کے نکاح نہیں ہونے سے، نکاح ہو کر مسائل ہونے سے، بیمار ہونے سے، تو یہ اس کے لیے بھی ہے جو گزر رہا ہے، اور اس کے لیے بھی جو اس کے اطراف میں ہے، جو اس کو اثر کو محسوس کرتا ہے یا ڈائریکٹ اس کا بھی ریلیشن شپ ہے اس تکلیف سے، وہ بھی گزرتا ہے. تو دونوں کے لیے پوائنٹ سیم ہے کہ اب آزمائش سے گزر رہے ہیں تو کیا کرے، یا کوئی گزر رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کروں، وہ بھی اس کے اندر باتیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی، اور یہ اہم چیزیں یاد رکھیں. تو آئیے پہلی چیز، اگر کوئی انسان آزمائش سے گزر رہا ہے، وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے، اور آزمائش کیا ہوتی ہے تفصیلات ہم رکھ چکے ہیں، اس لیے اب اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے ہیں. تو اگر وہ ٹیسٹ سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں جو اس کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ والوں کو کرنا ہے، یا اس کو تلقین کرنا ہے، اس کے ساتھ والوں نے یہ کرنا ہے، وہ ہے صبر. چونکہ جب آزمائش آتی ہے، ٹیسٹ آتا ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں. اور یقیناً یہ مختلف درجات میں جو آزمائشیں ہوتی ہے، مختلف طریقے سے انسان ٹیسٹ ہوتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے. سب سے اہم چیز یاد رکھیے، اس کو وہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کی تلقین اس آدمی کو کی جائے جو آزمائش سے گزر رہا ہے، صبر کی تلقین اس کے اطراف کے لوگوں کو کی جائے، اور صبر کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور صبر بڑی اہم، جس کو کہتے ہیں ایک صفت ہے، جو ایک مومن، جس کو مومن کہیں گے، ایک مومنانہ ایسی صفت ہے کہ اس کے بغیر کسی مومن کا تصور نہیں. یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں دو صفتیں ایسی ہیں اتنی اہم ہے اپنے آپ میں کہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام ایک پرندہ ہے اور اس کے دو پر ہیں، تو دو پر کون سے؟ وہ لکھتے ہیں ایک صبر اور ایک شکر. یہ دو صفتیں اتنی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس ایک مومن کے کہ اس کے بغیر ایک مومن کا تصور نہیں ہے، ایک صبر اور شکر. اور دونوں کی خصوصیت یہ ہے، ایک ہوتا ہے تو دوسرا ہوتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. صبر ہے تو شکر بھی آتا ہے، شکر ہے تو صبر بھی ہوتا ہے، ایک نکل جائے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، صبر نکل گیا شکر چلا گیا، شکر نکل گیا صبر بھی نکل جاتا ہے. تو یہ دو بڑی اہم صفت ہے، صبر ہر حال میں، شکر ہر حال میں. تو بہرحال صبر والی صفت یاد رکھیں. صبر کو یاد رکھیے، ہم کو اللہ رب العزت نے مانگنا نہیں ہے، چونکہ اگر ہم صبر کو مانگیں گے تو ہم آزمائش کو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے. لیکن جب حالات آ جائے تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس حالت سے مجھے گزار دے، اور اس کے گزرنے کے لیے جو صبر چاہیے اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے. تو ہم خود صبر کریں، اگر ہم آزمائش سے، بیماری سے، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جان و مال کا خطرہ ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہے، مطلب این نمبر آف ایشوز ایک انسان کے لائف میں ہو سکتے ہیں، ہزار قسم کی مصیبتوں سے ایک انسان گزر سکتا ہے. یاد رکھیں تو ہم کو صبر کرنا ہے، یاد رکھیں. اور اس کے اطراف والے بھی کیا کرے، اس کو صبر کی تلقین کرے. یا اگر میں ہوں تھرڈ پرسن تو میرا بھی کام ہے اس کو صبر کی تلقین کروں، اور اس کے اطراف والوں کو بھی صبر کی تلقین کروں، کیونکہ اس سے ایک ماحول بنتا ہے. یاد رکھیں. اور صبر یاد رکھیں، اس کے لیے ہم واقعات کو یاد کر سکتے ہیں، الگ الگ تکلیفیں، الگ الگ واقعات موجود ہیں جس کو پڑھ کر ہمیں صبر آتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھار ایک انسانی ہیومن ٹینڈنسی، ایک فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر سیکھتا بھی ہے. تو اگر ہم اس کو اس سے بڑے صبر کا واقعہ سنا دے تو اس کو چھوٹے پہ صبر آ جاتا ہے. ایک دم نیچرل چیز ہے. یاد رکھیں جیسا کوئی کہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے اور بیماری سے وہ مایوس ہو چکا ہے، تو دوسرا آدمی کہتا ہے فلاں کو تو کینسر ہے، پھر بھی دیکھو کتنا حشاش اور بشاش جی رہا ہے زندگی، اس کو تو بتا دیا گیا 1 سال میں اس کی موت آ جائیں گی، پھر بھی دیکھو خوش ہے. تو آدمی کو اس سے تھوڑا مضبوطی آتی ہے، اچھا لوگ ایسے بھی دنیا سے گزر رہے ہیں، آپ اتنے سے مصیبت سے پریشان ہیں، اس کو دیکھو. تو کبھی کبھار صبر کے ایگزامپلس دیکھنے سے ہم میں صبر آتا ہے. تو ہم انبیاء کے واقعات میں، بیماری ہے تو ایوب علیہ السلام کو لے لے، مصیبت اور دکھ ہے اولاد یا رشتہ دار کے گمنے سے تو یعقوب علیہ السلام کو لے لے، بیجا جیل میں ڈال دیے گئے تو یوسف علیہ السلام کو لے لے، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہر واقعہ، بیماری سے لے کر، دکھ سے لے کر، تکلیف سے لے کر، بچیوں کے طلاق سے لے کر، کیا کیا نہیں ہو، بائیکاٹ سے لے کر، ہجرت سے لے کر، ستائے جانے سے لے کر، مارے جانے سے لے کر، کیا مطلب ساری چیزیں مل جائیں گی آپ. تو سائیکولوجیکل جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. اور کبھی سائیکولوجیکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا بھی شادی ہوئی تھی، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی. ابو لہب کی 2 بیٹوں سے نکاح ہوا تھا، وداعی نہیں ہوئی تھی، دونوں نے طلاق دے دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کھل کر دعویٰ کر دیا. ابو لہب نے کہا کہ میں تکلیف دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی. اب ایک انسان کتنے ایموشنل ڈیمیج ہوتا ہے اس کو جب اس طرح سے کوئی واقعہ ہوتا ہے، وداعی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تمام چیزیں ان سے گزرنا ہے، تو آپ اس سے بڑے واقعات کو دیکھیں جو ہوئے ہیں، اور اس سے انسان کو پھر صبر آتا ہے، وہ صبر حاصل کرتا ہے. اور اللہ رب العزت سے یاد رکھے توفیق طلب کریں کہ اللہ اس حالت سے ہم کو نکال دے. تو سب سے پہلا کام آزمائش سے جو بھی شخص گزر رہا ہے اس کو ہم صبر کی تلقین کریں گے، اطراف کے لوگ صبر کی تلقین کریں گے، اور وہ خود بھی صبر کریں، جس کے لیے یا تو نصیحت اور واعظ کی جائیں گی، یا پھر اس کو ایسے واقعات سنائے جائیں گے جو اس سے زیادہ صبر کے تھے، جس سے اس کو صبر آ جائے اور وہ اس پہ ڈٹ جائے اور اس تکلیف سے، اس آزمائش سے گزر جائے آسانی سے. یاد رکھیں اور صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کے بڑے فائدے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے، بہرحال طویل حدیث ہے، بس مفہوم کے طور پہ کچھ باتیں اس کی بہرحال رکھ رہا ہوں. یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مثال موت کے لیے لیجیے، اس میں صبر کرنا ہے، تو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کسی کے بیٹے کو موت دے دیتا ہے، مطلب ایک انسان والد حیات ہے اور بچہ اس کا مر گیا، تو چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے کیا میرے بندے کی جو بیٹے کی روح نکال لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں، آپ کا حکم تھا، ہم نے اس کی روح نکال لی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پھر اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ اس نے تیری حمد اور تعریف کی، تیری بڑائی بیان کی، الحمدللہ کا اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد. تو بچے کی موت پر صبر کیا، نتیجے میں بیت الحمد پایا. دیکھ رہے ہیں آپ، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، یاد رکھیں اس کا بدلہ سوائے جنت کی کچھ نہیں ہے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے کی 2 نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جس سے روایت میں علماء لکھتے ہیں آنکھیں مراد ہیں،
ایک انسان اندھا ہو رہا ہے اب، تو اللہ تعالیٰ جب اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. آنکھیں جاری ہے ایک انسان کی تو وہ صبر کرا نہیں اللہ بس تیری طرف سے تھا بینائی چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں تو اس کو سوائے جنت کے اور کچھ بدلہ نہیں ہے. تو ایک بیماری کے نتیجے میں اس کو جنت ملی, ایک موت کے بدلے میں اس کو جنت ملی ہے نا, جنت میں گھر ملا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو صبر کے بدلے ریٹرنز بہت ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو کہتے بڑا قدردان ہے اپنے بندوں کے معاملے میں, اور وہ ذرہ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ان کی مغفرت ان پر رحم کرنا چاہتا ہے. تو ہر اوکیجن, ہر ایونٹ, ہر حالات, ہر آزمائش کو ہم ریوارڈ گیننگ جس کو کہتے بدلہ لینے, اللہ سے اجر لینے کا موقع بنا سکتے ہیں. دیکھیے بچے کی موت پر صبر, بیت الحم, آنکھوں کے جانے پہ صبر, جنت ہے نا. تو کئی چیزیں ایسی اور میں ایک لاتعداد چیزیں کہہ سکتا ہوں, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے. تو صبر بہرحال ایک اپنے آپ میں ٹاپک ہے اور آپ کو دیکھنا ہے تو آلریڈی میرا ریکارڈڈ ٹاپک ہے صبر کا بیان. بہرحال پہلا کام صبر. دوسرا کام کیا کرے یاد رکھیں, اللہ سے مدد طلب کرے. دوسرا اہم کام. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبر ٹھیک ہے کر بھی لے کبھی تو وہ بھی نہیں کرتے. اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر پہلے اسباب کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اسباب کے لیے, جیسا مثال کے طور پر ایک انسان اچانک کھڑے سے گر گیا, تو آپ کہیں اللہ کا تذکرہ کرے, ذکر کرے, اللہ اکبر سبحان اللہ, اس کو کیا ہو چکا ہے یا اللہ اس کے ساتھ حالات وہ کر, اور پھر بھاگے بھی. ہمارے پاس وہ اللہ سے مدد طلب کرنا چھوڑ کر سب کچھ ہو رہا ہے, بآخر جب فری ہو رہے تھے مدد طلب کرے. وہ اپنے نفس کو عادت ڈالے, سب سے پہلے دعا, سب سے پہلے دعا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی حادثہ دیکھا, ہم بس کیا ہوتا ہے حادثہ دیکھے تو ارے باپ رے اماں کے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ادا کرتے ہیں, اللہ اکبر. تو پہلے اللہ کو یاد کیا, یا پھر فون لگاؤ, ایمرجنسی بلاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ, دواخانے لے کے بھاگو, سب ہے سب ہے. لیکن چند جملے اللہ کے ذکر کے کرے اور پھر آگے بڑھے. ہر مصیبت پہ دعا, ذکر, اللہ کو یاد کرنا, مدد طلب کرنا, یہ سب سے اہم چیزیں. اس کے بعد سارے اسباب ڈھونڈیں آپ, مطلب اس سے نہیں روکا جا رہا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ صرف ذکر ہی کرتے بیٹھیں گے, نہیں, اسباب سارے ڈھونڈیں. آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسباب کی تلاش میں فوراً لگ جائے. لیکن ہوتا یہ کہ اسباب تلاش کی جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنا, دعا کرنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ. میں اگر کسی کو دیکھ رہا ہوں تو دعا کروں اس کی مصیبت ہٹنے کے لیے, میں ایک تھرڈ پرسن. جو لوگ ڈائریکٹ انوالو ہے اس مصیبت میں, جیسا اس کے رشتہ دار وغیرہ, وہ ڈائریکٹ دعا کرے چونکہ ان پہ مصیبت آئی ہے. جو شخص سے یاد رکھے اس کا بھی یہی کام ہے, اگر وہ ہوش اور حواس میں تو اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے, اللہ سے مدد طلب کرے کہ اس حالت سے مجھے نکال, اور بعد میں سارے اسباب کو تلاش کرے, چونکہ اسباب کو تلاش کرنا بھی سنت ہے اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال دوسرا کام جو سب سے اہم کرنا یاد رکھیے, اللہ سے مدد طلب کرنا. باقی مددیں تو ہم خود کرتے ہیں, یہ نیچرل وے یاد رکھیں, لیکن اللہ سے مدد کے بعد یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ اکبر, یا اللہ اس مصیبت کو ٹال دے, اور پھر شروع آپ جو پھر اسباب یہ وہ اٹھانا, بھاگنا, دواخانہ سب کرتے رہیے, لیکن اللہ سے مدد سب سے پہلے طلب کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے یاد رکھیں, چونکہ ہمارے پاس وہ تربیت, وہ ٹریننگ